پوچھا آج کھانے کو کچھ ہے؟ جواب ملا پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی روزے سے ہوں۔ چوتھے دن بھی جواب یہی، پانچویں دن بھی جواب یہی، چھٹے دن بھی جواب یہی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے 7واں دن ہے میرے گھر سے دوبارہ باری آ گئی اور اس نے پوچھا آج گھر میں کچھ ہے؟ میں نے وہی جواب دیا جو پہلے جواب دیا تھا۔ ایسے ایک نہیں کئی باریاں بھی آ جایا کرتی تھی اور میں یہی کہتی تھی پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ یاد سنت کے نام کو دیکھو صاحب، شرح بھات کا حلوہ سنت، بریانی کی ڈیگ سنت، محرم کا گجلا سنت، یہاں گھر میں کھانے کو نہیں، یہاں سنت اور سنت۔ تو وہ کہانی ہوگا، وہ کیرتن ہوگا۔ کیرتن کے معنی احسان کرنے والا ہوگا اور احسان کر کے جتانے والا نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کہ عبداللہ ابن ابی نے اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ ہم مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے بڑا عزیز، سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا۔ قرآن نے اس گالی کو ریکارڈ کر لیا، اپنے آپ کو آج کہا اور محمد رسول اللہ کو ازل کہا۔ اس میں تفصیل ازل سب سے بڑے ذلیل کو محمد کو نکال دیں گے، یہ گالی ریکارڈ کر لی۔ لیکن جب وہ عبداللہ ابن ابی مرا، اس کا بیٹا کون سا آیا، اے اللہ کے نبی آپ میرے باپ کے لیے یہ اپنا کرتا اتار کے دے دیجیے، اپنی قمیض دے دیجیے۔ اگر آپ کی قمیض میں اپنے باپ کو اڑا دوں اور آپ کی قمیض سے میرے باپ کے نام میں کچھ کمی آ جائے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ کے نبی اپنی قمیض اپنا کرتا اتار کے دے دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا ارے نبی جب قمیض دے سکتے تو تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ ارے چار نبی دیکھا ہے کہ ان کو باپ کا جنازہ بھی پڑھا دے۔ دوڑتا ہوا آیا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، اے اللہ کے نبی اگر آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ ان سے چلو میں میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ ذرا غور کرنا، اللہ کے نبی سب سے بڑا ذلیل نبی کو کہا، پھر بھی آپ پورا نہ مانے، اپنی بیوی پر زنا کی تہمت بھی آپ نے برداشت کی، جانتے کی عزت کی زنا کی تہمت لگائی، لیکن پھر بھی آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پیچھے سے حضرت عمر نے دامن کھینچا، اے اللہ کے نبی کم سے کم اس کا تو کم سے کم اس کا تو کم سے کم اس کا تو آپ جنازہ میں پڑھائیے، اس کا تو آپ جنازہ نہ کیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا، آئے لوگوں اگر میری دعائیں مغفرت ہے، اگر میرے نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس بات کے باپ کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے تو پھر اس میں میرا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ کھڑے ہو گئے، جماعت لگ گئی، جنازہ سامنے ہے، اللہ کے نبی اللہ اکبر کہنے والے جبرائیل امین آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا ہے اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس منافق کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ نبی کا جواب کیا تھا، اے اللہ 70 مرتبہ بھی پڑھاؤ تو قبول نہیں کرے گا اور اس کو نہیں بخشے گا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 71 مرتبہ پڑھاؤں تو اس کو بخش دے گا تو میں 71 مرتبہ بھی پڑھا دے گا۔ اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ میرے پیارے وقت کی تنگی اور ویدوں کے منتروں کا بات آخری منتر پڑھ کر میں اپنی بات کرتا ہوں۔ آخری نبی کی جو راجا بھوج نے پہچان بتائی اس کو ڈاکٹر ایم ایس سریواستو نے بڑے اچھے انداز سے پیش کر دیا۔ جس کو دیکھنا ہو وہ ہمارے پاس آ کر دیکھ سکتا ہے، وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اس کے صفحہ ایک صفحے پر پورا لکھا ہوا ہے، وہ پورا منتر میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ شرم شروع شرم شروع لمبی داڑھی رکھے گا، ساتو شکا داڑھی میں گانچ نہیں لگائے گا، اور اس کی ایک پہچان ہوگی اچلاپی، وہ مندروں میں گھنٹے نہیں بجائیں گے، اونچی آواز زبان سے چیخنا، یعنی اونچی آواز سے آواز کریں گے، چیخیں گے، یعنی اذان دینے والے ہوں گے۔ اذان دینے والے کون ہوں گے؟ زبان سے مندروں میں معاف کیجیے گھنٹہ بجایا جاتا ہے، آلات نہیں ہوتا، آلات مسجدوں میں ہوتا ہے، اور لمبی داڑھی اور داڑھی میں گانچ
کچھ نہیں. ہمارے سکھوں کو دیکھ لو اور ہمارے ہندو بھائیوں کو دیکھ لو. ابھی ایودھیا کا پرمہنس جو مرا تھا اس کی داڑھی دیکھیے آپ, لمبی کی تھی لیکن داڑھی میں گانٹ ایسی لگی تھی جیسے ناریل کا گچھا لٹکا ہوا. وہ تو ایسی داڑھی نہیں ہوتی اس کی, سب دور سکا چوٹی کا دشمن ہوگا. ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے ہندو بھائیوں کا یہ شنکر بھگوان کی چوٹی سے گنگا جمنا ہے. یہاں چوٹی ہے اور ہمارے یہاں کیا ہے, اسماعیل علیہ السلام کے پیر کی گلیوں سے جنگل کا چشمہ کھل رہا تھا. چشمہ ادھر بھی ادھر زمزم, ادھر گنگا جمنا, یہ بھی لا کے پیتے ہیں, یہ ہاتھ سے بھی لا کے پیا جاتا ہے. یہاں ایک وہاں چوٹی. پتہ یہ چلا ہندو دھرم اتنا ہی بگڑ چکا ہے جتنا یہ بھی سے چوٹی تک بگڑنے کی امید تھی. اب یہ بگڑے گا نہیں, سدھرے گا. اب یہ بھوشواڑیاں ان کے سامنے آئیں گی. اس کی ایک اور پہچان ہوگی, لنگ اچھے سے ختنہ کرانے والے ہوں گے, محمد رسول اللہ کے ماننے والے. اب یہ بتائیے کہ ختنہ اور کہاں ہوتا ہے؟ یہودیوں میں ہوتا ہے, عیسائیوں میں ہوتا ہے, لیکن یہاں تو بشارت ہندو بھائیوں کی کتابوں میں ہے. ہندو بھائیوں میں تو ختنہ ہے ہی نہیں. لنگ اچھے ختنہ کرانے والے ہوں گے اور وہ سب سے بڑی بشارت ساروں بھکتوں ماترے مما سب کچھ کھائیں گے, مانساہاری بھی ہوں گے اور شاکاہاری بھی ہوں گے, گوشت بھی کھائیں گے اور مچھلی بھی اور سبزی بھی کھائیں گے. بنا لیکن وہی جانور کھائیں گے جس پر قول منتر یعنی بسم اللہ اللہ بول کر پڑھ دیا گیا ہوگا. بنا قول اور بنا منتر کے ان کے یہاں کوئی جانور حلال شدھ نہیں ہوگا بلکہ اشدھ ہوگا. اتنی بڑی بشارت کے بعد پھر سب سے بڑی بشارت یہ دے دی ہندو بھائی کی کتاب میں, اس میں بھی لکھا ہوا ہے وہ مسلم دنیا ان کو مسلمان کہے گی.